بہت ہی خوبصورت. میں بوستان ریلوے اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں، جو کہ نارو گیج کا جو ایک ریلوے اسٹیشن تھا، اور بہت ہی خوبصورت ایک تاریخی مقام جہاں پہ بوگیاں رکھی ہوئی ہیں بہت خوبصورت، اور ان کی مشینری، وہ تمام چیزیں جس کو میں ہمیشہ سے سمجھتا تھا یہ ایک تاریخی نوادرات کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ جیسے جیسے جتنی بار بھی میں گیا ہوں اتنی بار میں نے دیکھا ہے کہ وہ چیزیں وہ آہستہ آہستہ وہاں غائب ہوتی رہی ہیں. تاریخی حوالے میں اس ٹریک کی کچھ اور بھی خوبیاں تھیں. وہ خوبی یہ تھی کہ جس طرح کا میٹر تھی 7,295 فٹ بلند سطح سمندر سے، یعنی کہ ایشیا کا بلند ترین ریلوے اسٹیشن نمبر 1. اور دوسرا اس سے ریلوے ٹریک کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہ برصغیر کا سب سے طویل ریلوے لائن تھی. اچھا. یہ 2 اعزازات حاصل تھے. اس حوالے سے اس کی ایک اپنی افادیت ہے، اپنی اہمیت ہے. ہم اس کا خیال بھی نہیں رکھتے، سمجھ کر ہم نے اکھاڑ دی. وہ ہم لوگ ایسے لوگ ہیں، ہمیں اپنے نقصان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں اپنے اثاثوں کی اہمیت کا نہیں پتہ کہ ہمارے اثاثے جو ہیں وہ ہیں کیا. لیکن جو اصل میں یہ بلانگ کرتے تھے، یہ انجن، یہ بوگیاں جہاں کا ورثہ تھی، جہاں سے تعلق تھا، جہاں یہ چلا کرتی تھی، وہاں نہیں ہے. اسے دوبارہ سے ریپیئر کریں، انجنوں کو بحال کریں، اوورال کریں، اور اس کے بعد اسے ٹورزم کے لیے کھول دیں، تو آپ یقین جانیں کہ ہمارے اس بلوچستان کے اس بیلٹ کو کسی معدنیات کی ضرورت نہیں تھی. ٹورزم ایسا فروغ پاتا. انہوں نے جو وعدہ کیا ویسا کیا نہیں، اکھاڑ دیا، نیلام کر دیا. اور کتنے میں؟ 300 ملین. 300 ملین میں یہ اثاثہ؟ صرف 300 ملین میں یہ اثاثہ. اور جس ٹائم پہ اسے اکھاڑا جا رہا تھا میں وہاں پہ پہنچا. بس جہاں تک حکومت کی توجہ اس سے جانب مبذول کروانا ہے یا اپنے حکام کی، تو جامی صاحب نے بھی، میں نے بھی، اور آج آپ بھی بس بھینس کے سامنے جو ہے بین بجا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام واحد خان ہے اور آپ K2 اسٹوریز آف پاکستان کا ایک پوڈ کاسٹ کی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک پہ، اور ایسے ٹاپک پہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میں ہمیشہ سے بہت سالوں سے چاہ رہا تھا کہ اس پہ میں کچھ بناؤں، کام کروں، کچھ پہ بات کروں. تو آج مجھے موقع ملا ہے، اور وہ ہے جوگ ویلی ریلوے، جو کہ اب بند ہو چکا ہے. اور وہ ایک بڑا تاریخی ریلوے روٹ تھا جہاں پہ مال گاڑیاں جاتی تھی، جہاں پہ لوگوں کا آمد و رفت ہوا کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے جہاں پہ ٹریولنگ ڈسٹنس بہت زیادہ ہے. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں الیاس کریم صاحب. الیاس کریم صاحب، بہت مہربانی، تھینک یو. جی بہت شکریہ. اور سنائیں بات، کیسے ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. الیاس کریم صاحب ڈاکیومنٹیرین ہیں، ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں. ریسرچر ہیں، رائٹر ہیں، اور ایک ویل ناؤن پرسنالٹی ہیں بلوچستان کے اندر. بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں اور بہت کام کیا ہوا ہے. اور ان کے جو خاص تعارف ہے جو کہ ہمارے لیے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے ہے کہ ان کی بہت زیادہ کام جو ہے وہ بوستان ریلوے ٹریک جو کہ اب بند ہو چکا ہے، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ان کو ڈاکومنٹ کرنا، ان کو ریسرچ کرنا، ان کا ایک بہت زیادہ کام ہے اور قابل تعریف ہے. اور آج میں ان کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ اپنے جو کام انہوں نے کیا ہے اس کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ محفوظ کریں، کیونکہ یہ ایک ایسٹ ہے ہمارے لیے. تو بہت بہت مہربانی الیاس بھائی، آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی. یہ جو ریلوے نظام تھا جو کہ بند ہو گیا، تھوڑا سا تاریخی پہلو سے بتائیں کہ کب شروع ہوا اور کیا اہمیت تھی اس کی. یہ واحد ایسا تھا کہ 1894 میں اس کا سروے کیا تھا. انجینئر ان چیف کرنل بی اسکاٹ تھے، انہوں نے اس کا سروے کیا تھا. اور سروے میں یہ تھا کہ بوستان سے لے کے یوب تک، لیکن اس لائن کو آگے جانا تھا بنو تک، جو کہ KPK میں. اچھا، 1894 میں اس کا جو ہے وہ سروے ہوتا ہے، اور 1914 سے باقاعدہ کام کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ کام بوستان سے سٹارٹ کیا جاتا ہے. پہلے مرحلے میں اس سے کھنائی تک اس ٹریک کو بچھایا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ آگے
زرغون سے آگے کان مہتر اور آگے مسلم باغ. 2 سالوں کے اندر یعنی کہ 1814 میں کام کا باقاعدہ آغاز ہوا. 2016 میں مسلم باغ تک, اس وقت اسے ہندو باغ کہتے تھے, مسلم باغ کو ہندو باغ تک جو ہے اس ٹریک کو بچھایا گیا. اور یہ ٹریک جو تھا, یہ ٹریک وہ اس وقت کرومائٹ کی ترسیل کے لیے اس پہ کام کا آغاز ہوا. پھر ایسا ہوتا ہے کہ 1921 میں ایک پیسنجر ٹرین جو ہے ہندو باغ سے لے کے بوستان تک چلائی جانے لگی, اور 1927 سے پھر آگے کام کا آغاز ہوا, یوب کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں نسئی ہے اور قلعہ سیف اللہ ہے, مسافر پور ہے, بازنزئی ہے, کرتے کرتے 1929 میں یہ ٹریک جو ہے نا یوب تک پہنچ جاتا ہے. اس وقت یوب کو کہتے تھے فورٹ سنڈے مین. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ پہلے سروے ہوا 1894 میں, 1914 سے کام کا آغاز ہوتا ہے, اور 1929 میں ایک پیسنجر ٹرین جو ہے وہ باقاعدہ آ رہی ہے, جا رہی ہے وہاں پہ. تو یہ کام کا آغاز ہوا. یہ تاریخی پس منظر ہے, اور آگے ہم بات کریں گے کہ یہ بند کیسے ہوا, یہ تمام بات کریں گے. تو کہنے کی بات یہ کہ یار بہت خوبصورت ٹرین تھی. دیکھیں سٹیم انجن, پیچھے وہ چھوٹی بوگیاں, نیرو گیج, جو آج کل تقریباً بہت کم ہے. اچھا جن ملکوں میں ہے نا انہوں نے ایسا سنبھال کے رکھا ہوا ہے یعنی کہ نگینے کی طرح. اسٹیم انجن کی بات کر رہے ہیں, اور یہ نیرو گیج اور اسٹیم انجن کے ساتھ, مطلب یہ دونوں چیزیں جو ہے نا, کیونکہ اب اسٹیم انجن بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں اور جن کے پاس ہیں وہ اسے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا واحد اس ریلوے ٹریک کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی ایک وجہ تھی. ابھی آپ دیکھیں اس کی خاص بات یہ تھی, اس پہ اگر ہم معذرت کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں تو کیا ریسرچ سے پتہ چلا کہ بند کیوں ہوا, کیا اس کے وجوہات رہی ہیں؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہم لوگ ایسے لوگ ہیں, ہمیں اپنے نقصان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں اپنے اثاثوں کی اہمیت کا نہیں پتہ کہ ہمارے اثاثے جو ہیں وہ ہیں کیا. سمجھ گئے نا, یہی وجہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں ریلوے کے یہ جو ٹریک تھا اس پہ اتفاق سے میں نے بھی سفر کیا. ہاں میں نے بھی سفر کیا اپنی فیملی کے ساتھ. اچھا اس وقت میں 3ری کلاس میں تھا, آپ اندازہ کر لیں کتنی پرانی بات ہوگی. اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا تھا, تو ایک دن پہلے ہم گئے ریلوے اسٹیشن پہ. جا کے والد صاحب نے, میں تو چھوٹا تھا, ٹکٹ طلب کیا کہ کل ہم نے جانا ہے. تو وہ کہتے یار ہمارے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے, کبھی کسی نے مانگا ہی نہیں. ویسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو حالانکہ ٹی ٹی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ نہ کسی سے پوچھتا ہے نہ کیا ہے. تو والد صاحب نے کہا نہیں اس طرح تو ہم سفر نہیں کریں گے. تو اس نے کہا اچھا میں گھر پہ دیکھوں گا. اسٹیشن ماسٹر نے کہا, ان کی کالونی تھی وہیں پہ, گھر پہ دیکھوں گا, اگر وہاں سے مل گئے تو پھر آپ کو کتنے ٹکٹ چاہیے, ہم نے بتا دیے اتنے. اور وہ اگلے دن جب ہم سفر کرنے لگے تو وہ ٹکٹ لے کے آئے تھے. اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ ہم جب بوگی میں بیٹھے تو اس وقت ان کی کوئی انسپیکشن ٹیم بھی آئی تھی ریلوے کی, اور اسٹیشن ماسٹر وغیرہ تمام جو ہے وہ تصویریں وغیرہ جو ہے کھینچوا رہے تھے اس کے ساتھ. تو انہوں نے ہمیں بھی شامل کیا, والد صاحب کو, مجھے بھی, میں چھوٹا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اخبار میں دیں گے. اخبار میں دینے کا یہ ہوگا کہ یہ پہلے پیسنجر ہیں, مطلب بنی تو دیکھیں 1929 میں یہ چل رہی ہے, تو پہلے پیسنجر جنہوں نے ہم سے ٹکٹ طلب کیا, یہ ہم اخبار میں دیں گے. ایک تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ انتہائی سست رو یہ ٹرین تھی. کوئلے کا وہ جو آگے انجن چل رہا تھا, مجھے یاد ہے کہ اس کا دھواں جو تھا آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کھڑکیوں سے اندر بوگیوں میں بھی آ رہا تھا. اور سردیوں کے دن تھے, بچپن کے دن. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم مسلم باغ پہنچے تو رات کا ٹائم تھا, اور میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور ایک کمبل تھا, وہ کمبل جو ہے میں نے منہ پہ لیا ہوا تھا. مجھے ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی اور میرے دانتوں کو بھی لگ رہی تھی. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ سردی بہت ہے یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ
یہ ہے کیا کہتے ہیں اسے، یہ مسلم باغ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے. اچھا اس وقت تیسری کلاس میں تھا، چھوٹا تھا، اور تو ذہن میں یہی بات ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا کا سب سے سرد علاقہ کون سا ہے، تو میرے ذہن میں مسلم باغ آتا تھا کہ اتنا ٹھنڈا علاقہ. اس کے بعد پھر ہم پہنچے بوستان. اچھا، یہ مجھے کافی بار وہاں جانے کا اتفاق ہوا، اور بہت ہی خوبصورت، میں بوستان ریلوے اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں، جو کہ نارو گیج کا جو ایک ریلوے اسٹیشن تھا، اور بہت ہی خوبصورت ایک تاریخی مقام جہاں پہ بوگیاں رکھی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت، اور ان کی مشینری، وہ تمام چیزیں جس کو میں ہمیشہ سے سمجھتا تھا یہ ایک تاریخی نوادرات کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن وہ آہستہ آہستہ، وہ جیسے جیسے جتنی بار بھی میں گیا ہوں اتنی بار میں نے دیکھا ہے کہ وہ چیزیں وہ آہستہ آہستہ وہاں غائب ہوتی رہی ہیں اور کم ہوتی گئی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اپنا وجود، جس طرح وہ لکڑی کو دیمک کھا جاتا ہے، اور اس طرح اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کھا رہا ہے. لوگ بھی کھا رہے تھے، وہاں کے لوگ بھی کھا اور رہے وہ تھے. آہستہ آہستہ ابھی جب میں ابھی کچھ دن پہلے ہی وہاں گیا ہوں، وہاں پہ کچھ ڈھانچے سے پڑے ہوئے ہیں. یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ اس طرح واحد خان کی اس ریلوے جو حکام تھے، ریلوے حکام جو تھے، ان کی عدم توجہی تھی. مجھے یاد ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ ہفتے میں ایک دن یا 2 دن چلا کرتی تھی یہ ٹرین، سمجھ کے وہ روزانہ کا نہیں تھی، آمد و رفت نہیں تھی. اور بعض دفعہ یہ ہوتا مہینوں نہیں چلتی تھی. وجہ کیا ہے جی؟ وہ پتہ چلا موسم کے حوادث کے نظر ریلوے کا ٹریک جو ہے وہ ہو گیا ہے، کوئی پہاڑوں سے پتھر آ گئے ہیں یا ندی نالوں کی وجہ سے وہ نیچے سے ریلوے ٹریک کے نیچے سے ملٹی چلی گئی ہے. تو اس کے بعد مہینوں اس کی مرمت نہیں کی جاتی تھی. یعنی کہ ریلوے حکام کی عدم توجہی، پہلی بات تو یہ تھی. پھر دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں احساس نہیں تھا. میں بذات خود جوب کے رہنے والا ہوں، سمجھ گیا نا. اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ یہ کتنا قیمتی اثاثہ ہے. اور بعد میں کیا ہوا کہ 1885 میں یہ ریلوے ٹریک جو تھا، یہ ریل گاڑی جو تھی، اس کی آمد و رفت جو ہے وہ بوستان سے لے کے ہندو باغ تک، یعنی کہ مسلم باغ تک محدود ہو گئی. ہاں، محدود کر دی یہ 1885 میں، اور صرف 1 سال تک وہ آتی جاتی رہی، اور 1986 میں مکمل طور پہ یہ بند ہو گئی. اچھا، ZVR کے 6 انجن تھے جو اس ٹریک پہ چلا کرتے تھے. بعد میں یہ ہوا کہ ایک انجن کو اٹھا کے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ، ایک کو کوئٹہ اب پہنچا دیا گیا ہے، ایک کو کراچی، اس طرح ملک کے مختلف چوراہوں پر سجا دیا گیا. اور اس طرح سے اسی ریلوے کی مجھے اس بات پہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ریلوے انجن جو اچھی بات ہے، وہ یہاں پہ کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہے، آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں بھی ہے، اور وہ لاہور میں بھی کیا گیا ہے. یہ ہمارے شہر ہیں، اوبیسلی اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لیکن جو اصل میں یہ بلانگ کرتے تھے، یہ انجن، یہ بوگیاں، جہاں کا ورثہ تھی، جہاں سے تعلق تھا، جہاں یہ چلا کرتی تھی، وہاں نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں، ہاں، پہلا حق تو ان کا تھا کہ ایک بوستان پہ ہوتا، ایک یوب میں ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ 2005 میں مئی تھا، شاید 5 مئی 2005 تھا یا 5 اپریل 2005 تھا، یہ 5 تاریخی تھی. صدر پاکستان مشرف صاحب جو ہیں، جنرل مشرف جو تھے، وہ یوب تشریف لائے، اور انہوں نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اور عوام کو بتایا کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ نیرو گیج ہے، دیکھیں یہ پرانی ٹرین ہے، اس کو ہم آکشن کر دیں گے، اس سے ہم نیلام کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں آپ کو براڈ گیج بچھا کے دیں گے جو عصری تقاضوں کے مطابق ہوگی. اور یہ وہ لوگ بہت خوش ہوئے. اچھا، لوگ یقیناً خوش ہوئے کہ یار ایک نئی چیز آ رہی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو پرانی چیز ہے یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے متوازی آپ براڈ گیج بچھا دیں، اس لیے نہ اکھاڑیں، اسے دوبارہ سے ریپیئر کریں، انجنوں کو بحال کریں، اوورال کریں، اور اس کے بعد اسے ٹورزم کے لیے کھول دیں. تو آپ یقین جانیں کہ ہمارے اس
بلوچستان کے اس بیلٹ کو کسی معدنیات کی ضرورت نہیں تھی. ٹورزم ایسا فروغ پاتا, سمجھ گئے, اور جیسے ٹورزم فروغ پاتا یہ علاقے ترقی کرتے یوب سے لے کے یہاں تک. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کیا کریں گے, وہ بچھا دیں گے, لیکن ان کے وعدوں اور ارادوں میں فرق تھا. انہوں نے جو وعدہ کیا ویسا کیا نہیں, اکھاڑ دیا, نیلام کر دیا. اور کتنے میں؟ 300 ملین. 300 ملین میں یہ اثاثہ, صرف 300 ملین میں یہ اثاثہ. اور جس ٹائم پہ اسے اکھاڑا جا رہا تھا میں وہاں پہ پہنچا, میں نے اسے ریکارڈ بھی کیا. اس وقت 3-4 دن میں ان کے ساتھ ٹریول کرتا رہا جہاں جہاں سے پٹری اکھڑ رہی ہے. ان کا وہاں کے علاقے کے لوگوں کا اوورآل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہاں کے بلوچستان کے, کوئٹہ کے یا خاص کر بوستان کے لوگوں کو شاید اس بات کا اتنا احساس نہیں ہوا کہ یہ کس قدر قیمتی اثاثہ تھا ان کا, ہمارا سب کا, اور وہ ان کی حفاظت اس طرح نہ کر پائے جس طرح ان کو کرنے کا حق تھا. کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اس پہ کوئی احتجاج نہیں ہوا, سمجھ گئے. کسی کا اتنا دل نہیں دکھا جتنا میں آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوں, اتنا بھی کسی کا نہیں دکھا. اگر دکھا ہوتا نا تو یقیناً, کیونکہ ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا نہیں جانتے, ہمیں ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی اثاثہ تھا, اس چیز کا ادراک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ کوچز بچ گئی تھیں جو کہ 100 سے زیادہ تھیں جو بوستان پہ کھڑی تھیں. مجھے یاد ہے کہ کچھ 4-5 سال پہلے جو ہے اس کی آکشن کی بات ہو رہی تھی. اس وقت بھی میں بوستان گیا, لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہم کسی قیمت پہ بھی, کسی صورت پہ بھی اسے ہم نیلام نہیں ہونے دیں گے. میں یہاں پہ ریلوے حکام سے, یہاں جو ان کے بڑے افسران ہیں ان سے جا کے میں ملا. اچھا, ان سے جا کے ملا, ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا کہ یار آپ کیوں اسے نیلام کر رہے ہیں؟ پہلے آپ ٹریک جو ہے وہ نیلام کر چکے, اس کو تو کم از کم بچا لیں یار, پریزرو کر لیں. آپ اس طرح کریں, بلوچستان کے مختلف اسٹیشنز ہیں, اسے مرمت کر کے وہاں پہ ایک سائڈ پہ پلیٹ فارم پہ لگا دیں, اس میں کینٹین بنا دیں, کوئی اسٹال بنا دیں, تاکہ یہ اثاثہ تو محفوظ ہو سکے. لیکن میں نے دیکھا کہ نہیں, انہیں بھی احساس نہیں تھا, پتہ نہیں تھا اس کا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے. ہم کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیں گے, کھا لیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ بات واحد خان وہی ہے کہ ہمیں سر ادراک نہیں ہے. بڑا انٹرسٹنگ پہلو یہ دیکھیں, آپ جانتے ہیں جس طرح, اگر جو نہیں جانتا تو اس کو میں بتاتا چلوں کہ اس پہ, اس ریلوے ٹریک کے اوپر ملک کے مایہ ناز فلم ڈائریکٹر جامی نے فلم بھی بنائی ہے مور کے نام سے, جو کہ پشتو کا لفظ ہے جیسے آپ جانتے ہیں, اور مور کا مطلب ماں ہوتا ہے. اور جس طریقے سے, اچھا وہ ایک بندہ جو کہ کراچی کا رہنے والا ہے, اور ان کو احساس ہوا, انہوں نے ایک پوری فلم بنائی. لیکن مجھے پورے بلوچستان میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آیا جس نے اس کا یہ احساس کیا ہو کہ یار یہ بہت قیمتی چیز ہے, اس کو بچانا چاہیے, اس کو پریزرو کرنا چاہیے. کوئی بھی ایسا بندہ مجھے دوسرا نہیں ملا. اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ میں اسلام آباد میں گیا, مجھے کچھ دوستوں نے وہاں پہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے وہ دکھایا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک تاریخی جگہ ہے. اچھی جگہ تھی, خوبصورت جگہ تھی, لیکن وہ جگہ اور یہ جو یہ بوستان کا جو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت, ایک بہت ہی پرانی تاریخ, مطلب صدیوں پرانی تاریخ. وہ مشینری جو وہاں پڑی ہے, وہ جو نظام ہے جس نظام کے تحت یہ چلتا تھا, جو مجھے انہوں نے بتایا, بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کو پریزرو, وہ مطلب میں کہنا ہی چاہتا کہ جامی جیسے, جن کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پہ فلم بنائی, لیکن وہ اس طرح کا نہ گورنمنٹ میں, نہ عام لوگوں میں, نہ سول سوسائٹی میں, نہ پولیٹیشین میں یہ احساس نہیں آئی. یہ کافی تکلیف دہ نہیں ہے؟ بس یہ جہاں تک حکومت کی توجہ اس سے جانب مبذول کروانا ہے یا اپنے حکام کی, تو جامی صاحب نے بھی, میں نے بھی, اور آج آپ بھی بس بھینس کے سامنے جو ہے بین بجا رہے ہیں. انہوں نے بھی بین بجائی, ہم نے بھی بین بجائی, اور آج آپ بھی بین بجا رہے ہیں. کوئی احساس نہیں ہے.
آپ دیکھیں بات کسی اور طرف چل نکلے گی کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمیں چلیں تھینک یو سو مچ الیاس بھائی, آپ تشریف لائے اور اس ٹاپک پہ بات کی تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی نہ میں نے سنا نہ دیکھا آپ کی ڈاکومنٹریز اور ویڈیوز کے علاوہ کبھی کسی نے اس پہ بات کی ہو, لیکن ہم کم از کم یہ چھوٹی سی ایک کاوش ہے جس پہ اگر کچھ متعلقہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ پائے, وہاں تک کوئی سنوائی ہو اور کوئی اس بات پہ ایکشن لے کر اس کو, بہت کچھ تباہ ہو چکا ہے, بہت بڑی تعداد میں بہت کچھ تھوڑی بہت کچھ چیزیں رہ گئی ہے, اگر اس کو بھی پریزرو کر لیں کسی طریقے سے, اس اسٹیشن کو, اس نام کو, اس چیزوں کو, مجھے لگتا ہے تو وہ بڑا کام ہوگا. ہاں یقیناً ایسا ہی ہے. دیکھیں اسے پریزرو کرنا چاہیے اور بلکہ ریلوے کے نظام کو پریزرو کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات اس وقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں جو پاکستان ریلوے دیکھا آج وہ نہیں ہے. یہ ریورس گیئر لگا ہوا ہے اور آپ کوئٹہ کو دیکھیں کتنی ٹرینیں چلتی تھیں یہاں سے, دن میں کتنی ٹرین, حتیٰ کہ ایران تک ٹرین جاتی تھی, سمجھ گئے, ایران زہدان والی ٹرین جو تھی وہ بھی تھی, اور 400 پیسنجر یہ جو ویلی ریلوے تھی یہ بھی جاتی تھی. چمن والی تو خیر اب کوئٹہ سے کیا ایک چمن کی ٹرین جاتی ہے, ایک شاید کراچی کی اور ایک جعفر ایکسپریس, باقی ٹرینیں کہاں گئیں. ہاں مطلب یہی سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں واحد خان کہ جو ریلوے ٹریک بچھا دیا گیا تھا جب ہم پاکستان بنا, اور اس وقت جو ریلوے ٹریک تھا اس میں ہم نے اضافہ نہیں کیا, کمی واقع ہو. آپ نے دیکھا یہ میں کہنا چاہ رہا تھا اصل میں کہ وہ جو پاکستان بننے سے پہلے ہمیں ایک نظام دیا, اب دیکھیں یہ تقریباً کوئی 4 شہروں کو ملا رہا تھا, کوئی لگ بھگ یہ کتنے شہروں کو مل رہی تھی یہ جو زیارت ویلی ریلوے کتنے شہروں کو ملا رہی تھی؟ یہ 3 اس وقت کے میرے خیال کو 4-5 شہر ہیں. نہیں, یہ تقریباً 11 اسٹیشن تھے, 12 اسٹیشن تھے, 12 یا 14 تھے. ہاں 12 یا 14 کے درمیان اسٹیشن تھے شاید. اور اس میں دیکھیں تاریخی حوالے میں اس ٹریک کی کچھ اور بھی خوبیاں تھیں. وہ خوبی یہ تھی کہ جس طرح کان میں اتر تھی, 7295 فٹ بلند سطح سمندر سے, یعنی کہ ایشیا کا بلند ترین ریلوے اسٹیشن نمبر 1. اور دوسرا اس سے ریلوے ٹریک کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہ برصغیر کا سب سے طویل ریلوے لائن تھی. اچھا, یہ 2 اعزازات حاصل تھے. اس حوالے سے اس کی ایک اپنی افادیت ہے, اپنی اہمیت ہے, ہم اس کا خیال بھی نہیں رکھتے, سمجھ گئے, ہم نے اکاڑ دی. وہ انڈیا کا بھی ایک شملہ میں غالباً ایک ریلوے اسٹیشن ہے, اگر میں بھول نہیں پا رہا ہوں, سوری, آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ کون سا ہے وہ ریلوے اسٹیشن ہے جو ہر دوسری تیسری فلم میں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں, کتنی خوبصورت جگہ ہے, کتنی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے بلوچستان کے اندر پاکستان کا ایک جو ایشیا کا سب سے بلند ریلوے اسٹیشن, اور اس آپ جانتے ہیں وہاں کا موسم, وہاں کی برف اور سردی اور سارا کچھ, اور ہم نے ان کا کیا حال کیا ہوا ہے. یہ ایک بڑا ایک وہ افسوسناک عمل ہے. اور جیسے کہ ابھی بات کی میں نے کہ مطلب ہے کہ ہمارا ریلوے کا نظام جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے, آگے نہیں جا رہا ہے, انحطاط پذیری میں کا شکار ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ براڈ گیج پہ آپ آ جائیں, جو کوئٹہ تک ریلوے ٹریک بچھایا گیا بولان کے راستے, کیا یہ ممکن تھا اگر اس دور میں نہ بچھا ہوتا تو ہم بچھا پاتے؟ ہم تو میدانوں میں نہیں بچھا پا رہے, جو ہے ان کو بیچ رہے ہیں, اس کو بیچ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بذات خود ایک اثاثہ ہے, اس ریلوے نظام کو فیل نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بولان کا جو ہے یہ ہمارے ٹنل جو چل رہے ہیں یہ بذات خود ایک عجوبہ ہے, اگر آپ دیکھیں تو اثاثہ ہے, اس کو بچانا چاہیے. اور ویسے آپ دیکھ رہے ہیں آج کل آئے دن دیکھ رہے ہیں جی, ایک ہفتے میں پتہ چلا تھا کہ 11 مرتبہ ٹرین ہماری جو ہے پاکستان میں وہ ڈی ریل ہوئی ہے, پٹری سے اتری ہے. کیا وجہ ہے؟ ہماری یہ لائنیں جو انہوں نے بچھائی تھیں اتنی خستہ ہو گئی ہیں, ان کی ریپیئرنگ نہیں ہو رہی, یا کچھ اور وجہ ہے, اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. تو یہ اثاثہ تو گیا, اچھا جو گیا اب ہاتھ ملنے کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے اس پہ.
لیکن یہ ہے کہ جو بچا ہوا ہے ہمارے پاس، چاہے وہ ریلوے کی صورت میں ہے، کسی اور صورت میں ہے، جو بھی تاریخی اہمیت کی حامل ہمارے پاس چیزیں ہیں، ہمارے اثاثے ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ میں تو یہاں پہ ضرور یہ کہوں گا کہ آبویسلی وہ جو اسٹیم انجن ہے، وہ کہ مشینری تھی، وہ چیزیں وہ یہاں سے لے جا کر کہیں پہ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں وہ نیلام کر دی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں کہیں اور فٹ کر دی گئی ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اور مطالبہ یہ ہے کہ ان وہ کچھ چیزوں کو لا کے یہ جو بوستان کا ریلوے اسٹیشن ہے اس کو کم از کم ٹورسٹ کے لیے آباد ضرور کیا جائے۔ اب بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں آتے ہیں، وہاں پہ کرتے ہیں، تو اس کو محفوظ کیا جائے۔ بلوچستان کی ٹورزم پہلے سے کافی متاثر ہے، تو میں حکام سے، سرکاری یا پولیٹیشین لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس چیز کو دیکھیں، یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، یہ بہت بڑا اثاثہ تھا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے، ہم ایز اے قوم قدر نہ کر سکے، ہم جو ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ نہ کر سکے، وہاں کے لوگ اس کی قدر نہ کر سکے کہ یہ کتنے بڑا ہے، تو اس کو جتنا بھی بچ چکا ہے اس کو پریزرو کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا الیاس کریم بھائی کہ آپ تشریف لائے، پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔